السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت کو مالی یقین دہانیاں حاصل، آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو شیڈیول کر لیا گیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ کہا الحمدللہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ رواں ماہ آئی ایم ایف بورڈ کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم نے آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے حتمی مراحل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ معاشی سرگرمیاں بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑی خوشخبری سنا دی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی، جس سے شرح سود 2% کمی سے 17.5% ہوگی۔ شرح سود میں 220 پوائنٹس کی کمی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح 34 ماہ کی کم سطح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اگست 2024 میں مہنگائی کی شرح 9.64% رہی۔ رواں مالی سال میں ترقی کی شرح 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں 300 سے 520 پوائنٹس کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ مرکزی بینک کا مزید کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے پیداواری نرخوں میں کمی کی تجویز۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹس کے بعد گل احمد انرجی پاور پلانٹ نے بھی ٹیرف میں کمی کا عندیہ دے دیا ہے۔ چیئرمین گل احمد انرجی پاور پلانٹ کہتے ہیں توانائی کے بحران کے حل کے لیے سب مل کر کام کریں۔ اولین ترجیح پاکستانی عوام کے لیے بجلی کے ٹیرف میں کمی لانا ہے۔ انرجی سیکٹر میں مثبت خبر۔ وزیر اعظم کی درخواست پر مقامی انرجی کمپنیز کا لبیک۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹس کی لیبرٹی پاور نے جو مثال قائم کی، دیگر آئی پی پیز بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کے نقش قدم پر چل پڑی۔ گل احمد ون پاور لمیٹڈ نے ملکی معاشی بہبود اور صارفین کے لیے سستی توانائی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور ٹیرف میں کمی کا عندیہ دے دیا۔ بول نیوز سے خصوصی بات چیت میں گل احمد انرجی پاور پروڈیوسر کے چیئرمین دانش اقبال نے کہا کہ توانائی کے مسائل کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم بحیثیت پروڈیوسر ملکی مفاد میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکی مفاد اولین ترجیح ہے۔ دانش اقبال نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستانیوں کے لیے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آسانی پیدا کرنا ہے۔ ہم اپنے لینڈرز اور فورن شیئر ہولڈرز سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں۔ ونڈ اور سولر پلانٹ کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی تو ٹیرف بہت کم ہو جائے گا۔ ملک میں بجلی کی طلب زیادہ، پیداوار کم ہے۔ دانش اقبال کا کہنا تھا کہ شرح سود میں کمی ہوگی تو بجلی کے ٹیرف میں بھی مثبت اثر آئے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو لائیں اور سستی بجلی بنائیں۔ ہمیں ان سے بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ ملک میں بجلی کے بحران کے حوالے سے چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ کا اعلان خوشائند ہے۔ دیگر آئی پی پیز بھی سامنے آئے اور حکومت کو سپورٹ کریں۔ چیئرمین اے کے ٹی گروپ عقیل کریم کی بول نیوز کے پروگرام وپار میں گفتگو۔ بولے حکومت نے آئی ایم ایف سے پیکج لینا ہے، انہوں نے احتیاط کی ہے۔ ہماری خواہش 5% شرح سود میں کمی کی تھی، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ انرجی ایکسپرٹ محمد عارف نے بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ایشیا پاک انویسٹمنٹ گروپ کی پیشکش زبردست قرار دے دی۔ میں تو اپریشیٹ کروں گا، شہریار چستی نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور یہ پاور سیکٹر کو سمجھتے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح باقی لوگ بھی آگے آئیں اور اس مشکل ٹائم میں وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں۔ ہماری تو خواہش تو یہی تھی کہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ گرانے کے چانسز تھے، لیکن 2% بھی سفیسینٹ ہے، کیونکہ عموماً ابھی آئی ایم ایف کا پیکج بھی ہم نے لینا ہے تو احتیاط کی ہوگی انہوں نے۔ یہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے لبرٹی پاور کی طرف سے کہ انہوں نے خود ہی والنٹیئرلی آفر کیا ہے کہ جی ہم اپنا یہ جو ریٹ آف پروفٹ ہے وہ بھی کم کر لیتے ہیں، اور خاص کر کے جو پیمنٹ ہے وہ لوکل کرنسی میں ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دونوں بہت ہی زبردست اناؤنسمنٹ ہے ان کی اور اچھی آفر ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی جلدی اس آفر کو فوری ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اب تذکرہ کچھ سیاسی معاملات کا۔ جمعیت علماء اسلام کا آئینی ترامیم میں حکومت کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ۔ جے یو آئی نے اپنے سینیٹرز کو پارٹی کی تحریری اجازت نامے کے بغیر
کسی بھی آئینی ترمیم کو ووٹ دینے سے روکنے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر مولانا عطاء الرحمان نے چاروں سینیٹرز کو خطوط لکھ دیے، واضح کیا کہ اگر کسی سینیٹر نے پارٹی پالیسی کے بغیر آئینی ترمیم کو ووٹ دیا تو اس کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ بی این پی مینگل آئینی ترامیم میں حکومت کی حمایت نہیں کرے گی، ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سینیٹر قاسم بزنجو اور سینیٹر نسیم احسان کو ووٹ دینے سے روک دیا گیا۔ ذرائع بی این پی کے مطابق حکومت کی لائی گئی کسی آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان سے واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے وفاق کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ نے اپنے گزشتہ دور میں نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا ہے، آج علی امین دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات کا مقصد وفاق کو کمزور کرنا ہے۔ نے کہا ہے کہ وہ خود افغانستان سے بات کریں گے، اور پھر سے ایک دفعہ پی ٹی آئی نے وفاق کا وجود تسلیم کرنے کی بجائے کے پی کے اور پی ٹی آئی اسپیسیفک پالیسی کا ذکر ہوا۔ 2013 میں جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو دہشت گردی عروج پہ تھی۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پارلیمنٹ اور اس وقت کی حکومت نے میاں نواز شریف کی قیادت میں سب کو ساتھ بٹھایا اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا، پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لیا اور اس کے بعد اس پر عمل شروع ہوا۔ سی ایم کے پی کے قومی دھارے میں مل کر ختم کرنے کی بجائے پھر سے ایک دفعہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت نے وہی رویہ اور وہی پالیسی بنائی ہے۔ میں بات کروں گا ایز اے وزیر اعلیٰ اس فلاں ملک سے، سارے لوگ اس پہ یک زبان ہے کہ وہ وفاق کا کام ہے، مگر وفاق کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرنا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس 2 میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی 3 رکنی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کو طلب کر لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 16 سپتمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے نیب سے کیس کا تمام ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ نیب کی جانب سے جے آئی ٹی کو کیس کی بریفنگ بھی دی گئی۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو پیش نہ کیا گیا تو جے آئی ٹی اڈیالہ جیل جائے گی۔ فیصل واڈا توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی قبول کر لی ہے۔ دوران سماعت پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے عدالت کو یقین دہانی کروایا کہ ٹی وی چینلز خود احتسابی کا عمل بہتر بنائیں گے۔ سپریم کورٹ نے میڈیا چینلز کی جانب سے معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دہانی کے بعد کیس نمٹا دیا، توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی۔ میڈیا چینلز کو جاری توہین عدالت کے شو کاز نوٹسز واپس لے لیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نوید قمر نے ملاقات کی۔ وفاقی حکومت کے صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور وفاق اور صوبے کے تعاون سے جاری عوامی مفاد کے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو سندھ کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لینے پر شکریہ ادا کیا۔ مراد علی شاہ نے شہباز شریف کو صوبے میں جاری توانائی کے منصوبوں پر پیش رفت اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ماں اپنی ننھی بچیوں کو پانی کے ٹینک میں دھکا دینے کے بعد خود بھی کود گئی۔ خاتون اور 2 بچیاں جان سے گئیں، ایک بچی زندہ بچ گئی۔ لانڈھی بختاور گوٹ میں دلخراش واقعہ، ماں نے کمسن بچیوں کو پانی کے ٹینک میں دھکا دے دیا، خود بھی کود گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ شائلہ، 5 سالہ یسرا اور 3 سالہ رباب شامل ہیں۔ اس کا شائلہ نام ہے خاتون کا، اور بچے کا یسرا نام ہے، پولیس نے واقعے کا ذمہ دار جاں بحق خاتون کو قرار دیا۔ دعویٰ کیا کہ خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، ممکنہ طور پر بچیوں کو ٹینک میں پھینک کر پھر بچانے کے دوران تینوں کی موت ہوئی۔ متاثرہ خاندان کے پڑوسی کے مطابق حادثے میں بچ جانے والی بچی نے بتایا کہ ماں نے مچھلیاں دکھانے کے بہانے ٹینک میں دھکا دیا۔ میں تو خود نکلا ہوا تھا کام پہ، اور یہاں پہ میرے چچا کا لا کر اسے فون آیا تھا کہ یار تیرے پاس علی رحمان کا نمبر ہو تو اس کو فون کر لے کہ وہ اس طرح اس کی گھر والی نے ٹینکی میں چھلانگ لگائی اور بچی اٹھ گئی۔ بچی سے میں نے پوچھ کیا، جو بچی بچی تھی اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو اس نے بولا کہ ہمیں مچھلی دکھانے کے بہانے پہ بلایا اور ہمیں دیکھ کر دیکھے پھر خود چھلانگ لگائی۔ واقعے میں زندہ بچ جانے والی بچی ماں کے کودنے سے پہلے ٹینک سے نکل آئی تھی۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کی گونج ابھی تھمی نہ تھی کہ کراچی میں پیٹرول پمپ کی آگ نے حکومتی اقدامات کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں،
حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہی کچھ کراچی کے علاقے شاہ فیصل میں ہوا. عمارت کے نیچے قائم پیٹرول پمپ میں آگ بھڑکی جس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا. ایک شخص جان سے گیا, کئی خاندان بے گھر ہو گئے. گھر سارے نیچے ہمارا جو ہماری جمع پونجی تھی نا سب ہمارے اس میں, بس جانے ہم لوگ بچا کے بھاگے. بلڈنگ کے رہائشیوں نے خطرے کی کئی بار نشاندہی کی, بار بار درخواستیں دی, لیکن کہیں سنوائی نہ ہوئی. ڈی سی سے جب میری بات ہوئی, ڈی سی صاحب فرماتے ہیں بڑے آرام سکون سے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے پاس جو کاغذات ہے اس کی روح سے یہ سیل ہے, ان پولیس والوں کو سب کو پتہ ہے سیل ہے, تو یار یہ پیٹرول تو کل تک خریدا گیا. دکاندار نے بتایا کہ انتظامیہ نے پیٹرول پمپ سیل بھی کیا تھا, لیکن مالک نے ایک ہفتے میں ڈی سیل کروا دیا. کہتا تھا میرا سیٹ اپ کوئی نہیں ہٹا سکتا. شاپ کیپر دکانداروں نے, ہم لوگوں نے جب ادھر بات چیت کری تو اس نے یہ بات ہمارے کو صاف بولی کہ میرے بڑے تعلقات ہیں, میں سب کچھ کرا لوں گا. میرے 5 پمپ اس کے اس کالونی میں 5 پمپ چل رہے ہیں. شہر کے گنجان آباد علاقوں کی رہائشی عمارتوں کے نیچے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ شہریوں کے لیے ٹائم بم بن گئے ہیں. اس بار بھی گورنر نے جائے وقوع کا دورہ کیا, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا, رپورٹ طلب کی گئی, لیکن کیا یہ آخری واقعہ ہوگا؟ آخر ان پمپس کو اجازت کون دیتا ہے؟ انتظامیہ کی ناک کے نیچے یہ غیر قانونی پمپس کیسے چل رہے ہیں؟ کون سرپرستی کر رہا ہے؟ اس بار بھی جواب نہ ملا تو اگلا حادثہ ہمارا منتظر ہوگا. پشاور میں بلدیاتی ناظمین نے پیسکو کے گرڈ اسٹیشن پر قبضہ کر لیا. عملے کو نکال باہر کیا اور ترجمان پیسکو کے مطابق ناظمین ہجوم کے ساتھ گرڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے. عملے کو ڈرایا, دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. مظاہرین نے گرڈ اسٹیشن پر قبضہ کر کے فیڈرز پر بجلی بحال کر دی. پیسکو حکام نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو مراسلہ ارسال کر دیا. تو کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے. انڈس ہسپتال کراچی میں 88 بستروں پر مشتمل نیا شعبہ حادثات کا افتتاح اگلے ماہ ہوگا. 52 ارب کی لاگت سے 1350 بستروں پر مشتمل ہسپتال اگلے 3 سال میں مکمل ہوگا. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہسپتال میں تعمیراتی کام جاری ہے. ہسپتال میں کام مکمل ہونے کے بعد تمام شعبہ جات میں علاج میسر آئے گا. بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی. اسرائیلی فورسز کی غزہ پر جاری ہے. 24 گھنٹوں میں مزید 36 فلسطینی شہید, 40 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 41,125 ہو گئی. 95,125 زخمی بھی ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی اونروا کے 6 کارکن بھی حملے میں مارے گئے. عملے کے 220 ارکان صہیونی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں. مغربی کنارے سے 25 سے زائد فلسطینیوں کو جبری لاپتہ کر دیا گیا. تو آپ کو بتائیں کہ غزہ کے 22,000 زخمی عمر بھر صحت یاب نہیں ہو سکیں گے. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ میں اب تک تقریباً 1/4 زخمیوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہیں. انہیں تمام زندگی اس زخم, درد اور تکلیف کے ساتھ جینا ہوگا. زخمیوں میں سے زیادہ تر کے اعضاء کاٹنے پڑے ہیں, جبکہ کچھ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے. اسی طرح کے متعدد کو دماغی چوٹیں آئی ہیں اور اکثر بری طرح جھلس گئے. آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیف ایگزیکٹو چیف الاڈارس نے اگلے برس پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کی منتقلی کا امکان مسترد کر دیا ہے. آئی سی سی ٹاپ آفیشل کے مطابق کسی بھی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں کھیلنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا. تمام سازشی تھیوریز دم توڑ گئیں. چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان سے منتقلی کا بھارتی پلان بھی ہوا ناکام. آئی سی سی چیف ایگزیکٹو نے سارے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا, صورتحال کرسٹل کلیئر کر دی. جیف ایلرڈائس کا بڑا بیان, کہا چیمپئنز ٹرافی 2025 کی پاکستان سے منتقلی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. کسی بھی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں کھیلنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا. تمام ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان میں شیڈیول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیمیں شریک ہوں گی. بھارت, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, جنوبی افریقہ, بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں. بھارتی شہر نوئیڈا میں افغانستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ میں چوتھے دن کا کھیل بھی ممکن نہ ہو سکا ہے. میچ میں اب تک ٹاس بھی نہیں کروایا جا سکا ہے. بارش اور اسٹیڈیم کی ناقص حالت نے بھارت کے چہرے پر کالک مل دی ہے. بھارتی بورڈ کے ایوانوں میں مایوسیوں اور اداسیوں کا ڈیرا. ذلت, شرمساری, کوفت اور مصائب نے آنکھ گھیرا. افغانستان کی سہولت کاری پڑ گئی مہنگی. بی سی سی آئی بچت کا راستہ ڈھونڈنے لگا. نوئیڈا کے کرکٹ اسٹیڈیم کے مینیجر نے سارا ملبہ افغان کرکٹ بورڈ پر ڈال دیا. ایک بیان میں کہا کہ اے سی بی کو ساری صورتحال کا علم تھا. سیزن کے دوران ہونے والی بارش کا امکان بھی ان سے شیئر کیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا. ان کا کام صرف باتیں بنانا ہے, جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।